پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ ہاشم جو بھی نام ہے بولو بھائی۔ جی بھائی، آپ ایک ایتھیسٹ ہو، ملحد ہو، تو اس لیے گالیاں دیں گے آپ؟ نہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ذلیل انسان ہیں، یا آپ کے جتنے جاننے والے ہیں یا آپ کے جتنے صحابی ہیں یا آپ کے جو نبی ہیں ان کو میں ذلیل بولوں، کیسا محسوس کریں گے آپ؟ بول رہے ہیں، آپ کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ چلو پھر کہہ دیتا ہوں بڑے ذلیل انسان ہیں آپ۔ آپ کے صحابی جو تھے حضرت عمر، جو بیویوں کو مارتے تھے، بڑے ذلیل انسان تھے۔ آگے بھی چلے جائیں گے، بھی دیکھتے ہیں آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ عمر نے کتنی ہے؟ کیا میری عمر کا آپ نے کیا کرنا؟ نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے نہیں بتانی آپ کو اپنی عمر۔ پتہ چلے گا نا کہ جہنم میں جانے میں ابھی کتنا وقت رہے گا انشاءاللہ؟ نہیں، یعنی جہنم میں جانے کے لیے اگر میں نہیں تو آپ نے اینڈ ایج کون سی رکھی ہوئی ہے؟ 70 سال رکھی ہوئی ہے عمر میری، 65 سال رکھی ہوئی ہے، 60 سال رکھی ہوئی ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ نہ ہوا، کچھ نہ ہوا، اگر نیچرل موت مرا تب بھی زیادہ عرصہ نہیں رہ گا انشاءاللہ، جہنم میں جلدی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ جہنم میں گئے ہیں، آپ ادھر سے ہو کے آئے ہیں، ابو نے فوٹو بھیجی اوپر سے کہ یہ دیکھو میں جہنم میں سڑ رہا ہوں، کیسے پتا ہے جہنم میں؟ خواب میں دیکھا کئی بار، جنت کو بھی دیکھا خواب میں تو میں نے وہ حرکتیں کی ہوئی ہیں کہ وہ کاش ہی سچی ہو جائیں، وہ نہیں ہوتی سچی۔ تو خوابوں کی دنیا میں رہنے، یعنی آپ کی زندگی کا وجود جو ہے خوابوں کی دنیا کے اوپر چل رہا نہ بھائی۔ ہمیں دیکھیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، انہوں نے ساری باتیں بتائی ہیں جہنم میں کیا کیا، اس لیے ہم یقین آپ کے سامنے بتائیں گے، لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں۔ کتابوں میں منہ میں کیا ڈالا ہوا، منہ وہ نکال لو، آرام سے بات کرو ادھر۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کتابوں میں لکھی ہوئی، آپ کو کس نے کہا کہ وہ گپے نہیں ہیں، وہ سچ ہیں؟ وہ اس لیے سچ ہے کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کی کلام نہیں ہو سکتا، یہ اس کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے بڑی کمال کی۔ مثلا کون سی میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے؟ وہ یہاں یہ بات کرنے نہیں آیا، میں بات یہ کرنے آیا تھا۔ نہیں، میں تو وہی بات کرنی ہے نا۔ اب آپ نے کوئی کہیں نہ کہیں سے تو نقطہ شروع ہوگا نا۔ آپ کہہ رہی ہیں یہ جی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کیا بمب شیری کیڑا، اس میں وہ کیا ورڈ ہوتا، کیا اس میں کیا اللہ شیری؟ ہاں، کیا نہیں، ہلا شیری تو ہو رہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ ہے جس نے زمین کو، میں سوال سن لو، وہ اللہ ہی ہے جس نے، اچھا سن لو نا، وہ اللہ ہی ہے، سورہ بقرہ کی 22، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو کارپٹ کی مانند پھیلا دیا اور تمہارے اوپر آسمان بنا دیا، اور پھر اوپر سے پانی بھیجا آسمان سے، یعنی بارش براٹ فورتھ، اور اس سے پھر تمہارے نباتات، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تم نا ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ اب اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اور یہ زمین کو فرش بنا کے آسمان چھت آسمان کیا ہے اس میں؟ کیڑا بمب چلاتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ایک پورا پرفیکٹ فائن ٹیونڈ سسٹم ہے۔ وہ تو دنیا کا ہر آدمی، ہر خدائی بندہ، ہر مذہبی انسان یہی کہتا ہے نا کہ دنیا کو ہمارا خدا چلا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر، میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر کون سا کوئی بمب چلا دیا شرلاک ہوم نے کہ ہم نے زمین فرش کی طرح بچھا دی، اوپر آسمان کیا چیز ہے جو چھت کی مانند کھڑا کر دیا؟ کیا ہے اس میں؟ ہے نا، وہ ایٹماسفیئر ہے زمین کا جو مختلف شعاؤں سے بچاتا ہے۔ ایٹماسفیئر چھت بنا دیا اللہ میں نے، ایٹماسفیئر چھت ہے۔ چھت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو حفاظت کرتی ہے، یہ جو اوپر ہے، یہ جو اوپر چھت ہے، جو ٹھوس چیز ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے ٹھوس چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہوتی ہے، ٹھوس چیز۔ اب آسمان تو کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، مثال دینے کے لیے۔
اچھا یعنی جہاں پھنس جاتے ہیں وہاں پہ مثال دے دی جاتی ہے. اچھا چلو ابھی نہیں میں نے یہی کرنی ہے بات, آگے چلتے ہیں. 57:4 الحدید کی چوتھی آیت, الحدید کی چوتھی آیت وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنا دیا. ابھی کون سے 6 دن, اور اوپر اور آگے اوپر جا کے تھرون پہ بیٹھ, اپنے عرش پہ جا کے بیٹھے. ابھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں 6 دن. اچھا اس میں الفاظ کون سے استعمال ہوئے ہیں؟ ایام آ گیا ایام. آگے اب اس کا مطلب دیکھیں, ایام کا جو مطلب ہے وہ ہے, اب دیکھیں سورج کے جو طلوع ہونے سے غروب ہونے کے بیچ کے عرصے کو بھی ایام کہتے ہیں, اور یہ تو ہر عربی جاننے والوں کو پتہ ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایام کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا وقت کا لمبا عرصہ, جو اب یہ کتنا ہے اس کے میں بتاتا ہوں. اچھا میں بتا دیتا ہوں یہ ہر جانتا ہے, تو ادھر 6 days ہر ایک نے کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں عربی یہ عرب لوگوں سے, ان اسکالر سے زیادہ آپ جانتے ہیں. مفتی تقی عثمانی, مفتی احمد رضا خان, محمد حجاب, ان لوگوں سے زیادہ عربی آپ جانتے ہیں. ان 6 دن کیوں لکھتے ہیں پھر؟ لمبا عرصہ. ایک سیکنڈ ایک چھوٹے ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لوں. چھوٹا جو آپ نے کہا نا لمبا عرصہ, تو لمبا عرصہ جو ہوتا ہے وہ محدود نہیں ہوتا. دن جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے, یعنی اس کا ایک فائنائٹ ٹائم بتایا گیا. لمبا عرصہ تو 6 لمبے عرصے, یہ کیا بات ہوئی؟ ایویں چھلانگے مارنے کے لیے آپ لوگ بنائی جاتے اپنی باتیں. اب اچھا اب بتائیں کیا ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں نا. اب دیکھیں قرآن میں 100 سے زیادہ سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس طرح کے. اب مستشرقین جو آپ لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی مرضی سے, اور مسلمان انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان بھی ایسے یعنی انٹرپریٹ کرتا ہے. افسوس کی بات ہے, بات سنیں نا, افسوس کی بات ہے. یعنی ایک کتاب جو سے 1400 سال پہلے لکھی گئی تھی, اس کو سائنٹیفکلی غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کو یعنی اس کی تعویل کرنی پڑی ہے, انٹرپریٹ کرنا پڑا. اتنی افسوس کی بات ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ تعویل آپ کر رہے ہو تو لکھا ہوا 6 دن میں بنایا. اس آیت کی نہیں اور آیات ہیں 100 سے زیادہ ہے. تو ساری اسی طرح کی ہے نا. نا ساری اسی طرح کس نے کہا بھائی؟ ساری اسی طرح کی ہے جن کو تعویل کر کے آپ چھپاتے ہو. سائنٹیفک جتنی آیتیں آپ لوگ تعویل کرتے ہیں, تعویلیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں کہ وہ وجدہ کا مطلب وہ نہیں ہے, وہ اس جگہ کو نہیں پہنچا تھا, اس نے اس کو ایسا دیکھا. یہ ہوتی ہیں تعویلیں. ہم تعویل نہیں کرتے. تعویل آپ لوگ یہ دیکھو ابن کثیر کیا کہہ رہا ہے, اللہ ہی ہے جس زمین, اس نے کہا نہیں, اس نے کہا اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا, اور بعد میں اس کے آگے جا کے اس نے اپنا عرش بنایا جس کے اوپر وہ بیٹھ گیا. یہ لو یہ ابن کثیر کی ہے. اسی طرح آپ جتنے مرضیوں کو اٹھا لو. آپ نے 6 ایام کا مطلب یہ ہے جی وہ لمبا عرصہ. بھائی آپ میرے سے پوچھو یار حارث, آپ میرے سے پوچھو یار حارث, یہ تم نے گھر کتنے دنوں میں بنایا؟ او بجائے بندہ بتائے ہاں پہ 6 مہینے میں بنایا, 8 مہینے میں بنایا. او وہ 5 لمبے عرصوں میں بنایا. وہ مامے سیدھا سیدھا جواب دو کہ یہ گھر کتنے دنوں میں بنایا تم نے. یعنی یہ تعویلیں آپ کرتے ہو, یہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ لوگوں کی اصل میں بےزتی ہے. اس میں آپ لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. چلو اور آگے چلتے ہیں. کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو جدا جدا کر دیا؟ زمین اور آسمان کو ہم نے جدا جدا کر دیا, پھر ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنا دیا. اب بھی نہیں یہ یقین کرتے؟ نہیں اب بھی نہیں کرتے. یہ کیا ہے زمین اور آسمان جدا جدا کر دیا؟ زمین تو تھی ہی نہیں, زمین اور آسمان کیسے جدا جدا کر دیا؟ زمین نہیں تھی پھر آسمان بھی نہیں تھا. اس طرح تو پھر آپ بگ بینگ, ہاں تو سپیس ٹائم تھا نا. نہیں سپیس ٹائم تھا, سپیس ٹائم تھا, زمین نہیں تھی. نہیں جب بگ بینگ سے نا تو زمین تو نہیں تھی نا یار چندہ, زمین تو آئی, آسمان بھی نہیں تھا, آسمان بھی نہیں تھا, سپیس نہیں, سپیس تھی نا, سپیس ایکسپینڈ ہوئی. بگ بینگ سے ہر جگہ پہ ایک جگہ پہ ہے. بگ بینگ سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ہاں نہیں بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا, تو سپیس بھی نہیں تھی. بگ بینگ سے ہاں نہیں بگ بینگ سے پہلے نہیں تھی نا. تو کیا ہے اس میں؟ زمین بھی بعد میں بنی ہے, پہلے نہیں تھی, بعد میں بنی. ہاں اس میں کون سی بعد میں بنی. ہاں تو اس وقت تو نہیں نا بنی کہ زمین اور آسمان کو تو نہیں نا, زمین اور آسمان تو نہیں لیتا ہوئے نا. اچھا آگے چل لو. یہاں پہ اللہ میں فرما رہے ہیں کہ جی اللہ میاں کا ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے. آگے جا کے کہہ رہے ہیں اللہ میاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں کہہ دیں گے ہاں جی ادھر اینجلز کا ذکر ہو رہا ہے, ادھر اللہ میں جنرلی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنے تضادات اللہ میں بیٹھے بٹھا کے بھنگ پی کے ایسے ہی مارتے رہتے تھے. آپ نے جو اصل میں بات کی نا کہ وہ جی بڑی اس کے اندر بڑی عام انسان کی بات ہی نہیں ہو سکتی. عام انسان اس سے زیادہ اچھی کتابیں لکھ سکتا ہے. We created heaven and earth and whatever lies in between 6 days while no weariness affects us. یہ جو اتنی غلط ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا ایام کو,
6 दिनों में बना दी, और जो कुछ इसके दरमियान है, यानी जितनी गैलेक्सी हैं, स्टोइक है वो, मैंने इसको कभी इस पॉइंट से, जितनी गैलेक्सी हैं, 100 बिलियन गैलेक्सी हैं, जितने सितारे हैं, वो सारे इसी 6 दिनों के दरमियान में बने। 6 दिन, वाह जी वाह, सदके जाऊं ताड़े साइंस दे। तो ये जो कमेंट लिखा था ना आपने, इस आयत का ये कहां से उठाई गई है और ये क्यों एंड में ये लिखा गया कि उसको कोई थकावट नहीं हुई, ये बाइबल के रद में ये आयत बाइबल से, वही पहली चीज उठा ली, आधी चीज उठा ली बाइबल से। बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड रेस्टेड एंड ही रिफ्रेश्ड, तो वो हजरत मोहम्मद को कबूल नहीं था, तो उन्होंने उसको चेंज करके ये बाइबल में लिखा हुआ जमीन को तीसरे दिन बनाया और आसमान को चौथे दिन बनाया, ये लिखा हुआ है। इधर कायनात, इधर पूरी खलक की बात हो रही है, ये सारी हर चीजें जो है वो बना के, और फिर 7वें दिन का जो मसला है ना कि वो उसको थकावट नहीं हुई, उधर वो लिखा हुआ है कि वहां पे वो थक गया, उसने रेस्ट किया, उसने रिफ्रेश किया बाइबल में। तो है इटर्नल हेवन। अच्छा ये देखो सूरह बकरा की 29, वही है यार। नहीं वो वाला तर्जुमा यही है यार, आपने नहीं कुरान पढ़ा ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं, आपने कहा कि आपने कुरान पढ़ा। देखें एक बंदा है, वो 60 साल उसकी जिंदगी है, वो कहता है एक दिन था जब मैं बच्चा था, स्कूल जाता था, फिर एक दिन आया कि मैं यूनिवर्सिटी चला गया, फिर एक दिन आया कि मैंने जॉब की, फिर एक दिन आया रिटायर हो गया। 4-5 दिनों में उसने पूरी जिंदगी को, अब हम ये कहेंगे वो उसकी जिंदगी 4 दिन की है? ये तो नहीं कोई भी नहीं, लेकिन कोई भी ऐसे बात भी नहीं करेगा, उल्लू का पठा ही होगा जैसे बात करेगा। आपने अगर अपनी जिंदगी बतानी है, एक सेकंड, ऐसे नहीं होता, कोई भी इंसान ऐसे नहीं करेगा। नहीं, ये मुहावरे की किताब नहीं, ये फैक्ट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे। कोई नहीं, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। कोई इंसान अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बताएगा कि एक दिन मैं स्कूल गया, एक दिन, ये तो वो बात होगी कि जी है जिंदगी 4 दिन की होती है, तो टेस्ट मैच भी 5 दिनों का होता है। हारिस को ये भी नहीं पता कि मुहावरा, ये झुकते हैं इन चीजों के पीछे। मुहावरा वो होता है जो अवाम उसको उसी तरह अंडरस्टैंड करे, वो एक स्टैंडर्ड हो। अगर मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी 4 दिन की है, तो इसको हर कोई समझता है। सब लोगों ने 6 दिन को 6 लंबे वक्त में अंडरस्टैंड किया। ये 6 दिन दुनिया बनाने वाला मुहावरा, ये कहीं पे भी अंडरस्टैंड, इसके ऊपर इख्तलाफ रहा है कि ये वाकई जो लिटरलिस्ट हैं, जो शुरू के क्लासिकल सॉरी दिखाएं कहाँ रहा इख्तलाफ, ये इख्तलाफ पे ये दिन है। हाँ सुन ले, अभी बताता हूँ इख्तलाफ अभी बताता हूँ। ये जो आज के स्कॉलर्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि ये 6 लंबे पीरियड्स हैं। अब आप मुझे दिखाएं कि किस पुराने बंदे ने ये कहा कि 6 लंबे पीरियड्स हैं, बताएं कोई पुरानी इब्न अब्बास की। आप मुझे दिखाएं इससे मुराद 6 दिन किसने लिया, ये दिखाएं ना। ये अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाया था, अभी आपके सामने लिखा, अभी दिखा देता हूँ। ये लो अल जलालैन की तफसीर वही है जिसने जमीन आसमान को 6 दिनों में बनाया। पहला दिन संडे का दिन और द लास्ट ऑफ विच फ्राइडे, और आखिरी दिन था जुमे का दिन। हदीस में इसकी डिटेल ज्यादा है कि रसूल असर के वक्त आदम को बनाया, जुमे के दिन असर के वक्त आदम को बनाया। हाँ पता है, तो फिर क्यों मांग रहे थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये देखे कैसे अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। अब कहेगा आप जुम्मा भी, अब कहेगा अल्लाह मियां का, अब कहेगा जुम्मा, अल्लाह मियां का जुम्मा और इतवार भी वो वाला नहीं, ये वो आपके वाला जुम्मा इतवार नहीं है, यही कहना है ना। मुझे बात बताएं, इस आयत में लिखा हुआ है कि जमीन और आसमान को और जो कुछ इसमें है इसके बीच में, उसको 6 दिन में ना, ये आयत का तर्जुमा है ना। वो ये जो दूसरी जगह पे आयत हदीद वाली और दूसरी जगह आयत है, वहां पे 6 दिन टोटल कायनात का लिखा हुआ है। और वो जो हारिस ने भी आयत दिखाई है वो तसलसल से आती है, उसमें बल्कि उल्टा 8 दिन बन जाते हैं। उसकी भी आपकी एक अलग प्रॉब्लम बन जाती है अगर आप उसकी पिछली आयत, एक में 6 और एक में 2, जमीन को 6 दिनों में वो 2 को उसके साथ ऐड किया गया। यार अच्छा चलो, बस बहुत शुगर लगवा लिया आपने कहा बताएं कहाँ पे है ये अल जलालैन की। ठहर जाए एक सेकंड, आपने अभी पूछा था, रैप अप कर लेना इसको पॉइंट पर पॉइंट, क्योंकि आपने छलांगे मार दी, आपका तो काम ही यही है। आपने कहा दिखाएं कौन, किसने कहा 6 दिन, सारों ने कहा। एक आपको हवाला नहीं मिलेगा पुराने में कि इसका मतलब है 6 लंबे लंबे अरसे, एक हवाला नहीं मिलेगा आपको। मैंने अभी अल जलालैन की दिखा दी है जिसमें वो कह रहा है पहला दिन इतवार था तो आखिरी दिन जुम्मे था। आपकी लॉजिक से समझ लो। देखें जमीन और आसमान जो कुछ उसके बीच में है उसको 6 दिन में बनाया। तो जमीन और आसमान के अंदर ही चांद और सूरज आ जाते हैं जो इस कायनात का हिस्सा है। चांद और सूरज
جب یہ پورا سولر سسٹم ایک پورا چکر زمین لگا رہی ہے، پھر چاند لگا رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، تو اسی کے تحت دن اور رات وجود میں آتے ہیں. دن اور رات تبھی ہوتی ہے جب سورج کا ایک وہ زمین کا ایک سائڈ جو ہے وہ سورج کے اپوزٹ ہے، تو پھر رات ہو جاتی ہے اس سائڈ میں، اور دوسری سائڈ میں دن ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں، بنانے کے یعنی بناتے وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ 6 دن میں بنایا ہے. وہ تو آپ کو اس ٹائم پہ بتا رہا نا، وہ تو آپ کو مجھے پوائنٹ او بھائی یہ آپ کے خلاف جاتا ہے پوائنٹ، او بھائی آپ کے خلاف جاتا ہے پوائنٹ. یہ تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کہ وہ اللہ میاں آپ کو، چلو یہ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ مریخ پہ چلے جائیں گے تو آپ اس کو زمینی سالوں کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2026 چل رہا ہے، تو آپ کیونکہ ہم دنیاوی سٹینڈرڈ کے حساب سے بتا سکتے ہیں. تو ہم آپ کو چلو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ آپ کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے. یہ آپ کو ٹائم بتاتے ہیں تو آپ اپنے لوکل جو وہ انڈرسٹینڈ کرے وہ ٹائم بتاتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ میں بیٹھا ہوں جناب امریکہ میں اور میں شکاگو کا ٹائم بتا دوں کہ میں شکاگو کے 5 بجے پہنچوں گا. یار کوئی باتیں کیا کرے، آپ کو بھی سوچا کریں ذرا ان چیزوں پہ غور تعمیل دونوں کو کرنی پڑی ہے، اس سے کوئی نتیجہ ہم اخذ نہیں کر سکتے. تو بڑا آ گیا، بڑا سیدھا سیدھا اخذ آ گیا. اس میں عقل ہے، عقل والوں کے لیے سمجھ ہے، اس میں عقل والوں کے لیے. جس طرح قرآن باتیں کرتا نا، ایسا کہ لمبے لمبے چھوڑ دیں. ہمیں آ گئی ہے یار، آپ کو نہیں آ رہی. اب بچے ابھی آپ کی آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے، ابھی تھوڑے بڑے ہو گئے، سمجھو گے، تحقیق کرو گے، اس کی تحقیق کرو گے، آپ کو آ جائے گی سمجھ. آپ کو ہر چیز کا جواب دیا، آپ نے پوچھا بتائیں کہاں، جواب آپ کو دکھا دیا الجلالین میں. جمعے کے دن سے لے کے اتوار کے دن تک، بخاری کے حدیث میں ہے کہ اتوار کے عصر کے دن، جمعے کو عصر والے دن. آپ کہہ رہے ہے ہی نہیں ہے. آپ نے چھلانگے مارنی، یہ بھونگا بنائے ہندوؤں کو جا کے، جن کو اسلام کا نہیں پتا ہوتا. ہمارے سامنے ہم تو آپ کو بیچ کے کھا جائیں. چلیں ایک اور بات اصل کرنی تھی، وہ کرنے تھے. پرانی رکھی نہیں یار، نہ کٹوا دیا آپ نے. اللہ میاں گرین وچ ٹائم، اللہ میاں گرین وچ مین ٹائم کے مطابق ٹائم بتاتے ہیں. جی ایم ٹی. اچھا چل بات یہ کہ آپ ہیں ایک، اور اس وقت دنیا میں 5 بڑے مذاہب ہیں. کرسچینٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو اور کئی بدھسٹ ہیں دنیا میں اس وقت، جیوز ہیں، اسی طرح ہندو ہیں، اور ایک اسلام بھی ہے. 5. آپ ان 5 مذاہب میں سے 4 کو چھوڑ کے صرف اسلام کی خلافی آپ بولتے ہو. نہیں ابھی بھی دکھا اتنی ہندوازم کے خلاف، ہندوازم کے اوپر اتنی باتیں 90% نہیں. آپ نے پرسنٹ بتا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اگر 90 ویسے 90 نہیں ہے، بہت بہت کم ہے، 60% ہوگا. لیکن اگر بتا دو، اس کی وجہ یہی ہے، میں اگر دل کا ڈاکٹر ہوں تو دل کے بارے میں بات کروں گا. میں کوئی ایروناٹیکل انجینئرنگ کے بارے میں بات کرنے لگ جاؤں، ظاہری بات ہے مجھے اسلام کا زیادہ پتا، میں اسلام کے اوپر بات کروں گا. یہ جو قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، مجھے تو نہیں پتا بھگوت گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے، ویداس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو میرے جو الجلالین کا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا پنڈت سمراٹ کون ہے. ہم اپنے پنڈت الجلالین کو جنرل ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی بونگیاں ہی لکھی ہوئی ہیں. یہ تو بات ہم نے کئی دفعہ کی. ہاں اس میں بھی بونگیاں لکھی ہوئی. ہم نے ہمارا آفیشیل جو ریزن ہے، ہمارا آفیشیل ریزن ہے، ہمارے کوئی آتا ہے بھی، وہ آیا تھا کانشیسنس والا، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ان کو، لیکن ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. وہ اس لیے نہیں جاتے. بات غالب کمال وہ تو عیسائی تھا، تو وہ بھی اسلام کے خلاف ہوتا ہے. عیسائیت کا زیادہ پتہ ہونا 90% اس کی عیسائیت کے خلاف ہونا چاہیے تھے، اسلام کے خلاف ہونا چاہیے. نہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت عیسائیت مسئلہ نہیں، اسلام مسئلہ. نہ اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، سارے پوری دنیا میں جو انگریزی کے جو ایتھیسٹ ہیں، جو انگریزی سپیکنگ ایتھیسٹ ہیں، وہ کرسچینٹی کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں. غالب انگلش سپیکنگ ایتھیسٹ ہوتا، اگر غالب انگلش سپیکنگ ایتھیسٹ ہوتا تو وہ کرسچینٹی کے اوپر بات کر رہا ہوتا. جو غالب جو زبان بولتا ہے، وہ زبان انڈیا میں سمجھی جاتی ہے. جو ہندی زبان ہے وہ اردو سے بالکل ملتی جلتی ہے. تو اس کو تو چاہیے آدھے کے لیے، یعنی 50% ہندوؤں کے خلاف بنائے اور 50% اسلام ہندوؤں کے بارے میں جانتا نہیں ہے نا وہ. ہم نے ہندوازم کے اوپر بہت ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. میری اس وقت نئے چینل پہ 200 کے قریب ہے، پرانے چینل کے اوپر بھی 200 کے قریب ویڈیوز ہیں، کچھ 400 450 کے قریب ہے ویڈیوز. اگر پورے چینل کی 2000 ویڈیوز ہے نا، پورے چینل کی اگر 2000 ہے تو 500 کے قریب اس کے اوپر بھی ہیں. تو اس کی بھی، غالب کی بھی، ہمارے اوپر جتنے، جب ٹنی، ہم نے ٹنی نام رکھا ہوا ان کا، تو آپ کا یہ نا 5-6 ویڈیوز دیکھ کے آ جاتے ہو آپ ایسے
सड़ी हुई भूसी माई की तरह ना फफे कुटनी बन के ताने मार दें, ओ जी उन्होंने बारे से क्यों नहीं गाल करते। मैं आपको ये कह रहा हूँ उसकी वजह है हमारा नॉलेज जो है, सुन लो ना, हमारा नॉलेज जो है, मेरा नॉलेज है वो इस्लाम के ऊपर है। गालिब पाकिस्तानी है, गालिब अगर इंडियन होता तो हिंदुइज्म की धज्जियां उड़ा रहा होता, अगर गोरों के मुल्कों का इंग्लिश स्पीकिंग होता तो उससे क्रिश्चियनिटी की धज्जियां उड़ा रहे होना था। सिंपल सी बात है, बस आप वो फफे फाय हाय हाय लुटे गए बर्बाद हो गए, छड़ यार। नहीं कोई नहीं भाई, ये पूरा इस्लामोफोबिया, आप उसके शिकार हैं, आप पैसे आपको मिलते हैं। इस्लामोफोबिया कोई वर्ड ही नहीं है, इस्लामोफोबिया कोई वर्ड ही नहीं है, इस्लामोफोबिया था लौंडी, आप क्या कर रहे हो, लौंडी बोल के। वो जो है ना इस्लाम वाला, उसने सही ट्रोल किया, वो अच्छा, अभी देख वो उसने का ट्रोल किया, उसकी धज्जियां तो हमारा ये भाई उड़ाता है, हाजिक दावा कहता कोई रसूलुल्लाह नहीं जाते थे उनके साथ, वो उनका हालचाल पूछने जाते थे एक ही रात में 11 बीवियों के पास। उसने मुफ्ती तारिक उसको फोन किया, मुफ्ती तारिक मसूद का फोन किया, उसने भी यही कहा हाँ जाते थे, एक आध बार ऐसा हो गया, एक आध बार जोश चढ़ गया रसूलुल्लाह को। वो दूसरे को पूछा, यासिर वाजिदी को, उन्होंने भी कहा हाँ इसमें आप उनसे ये पूछिए इसमें गलत बात क्या है। तो आगे रिकॉर्डिंग चला के कहता है कि अब इसके ऊपर भी वीडियो बनाएगा बेचारा, इतना अटेंशन का भूखा है। रिकॉर्डिंग चला के कहता है वो मेरी ही बात कर रहे हैं। ओए मामे, वो पुठी गाल का वो बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, ये आवाज तो मेरी है पर मैं नहीं हूं। अब जोकर के यार उसको माने जाके उसके साथ पराठे पुराठे खाया करो, एंजॉय करो उसके साथ जाके। ट्रोल आप लोगों की हो रही है बस अब। बस हो रही है, फिर ठीक है हो रही, चलो करो फिर, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। बिल्ली को छिछड़े के खाब ठीक है, बिल्ली को छिछड़े के खाब ठीक है, चलो जहन्नुम, आप भी जहन्नुम में जाओगे, मुल्हिदों की जहन्नुम में जाओगे तुम, जो कि वो नहीं, बल्कि एक बड़ा अच्छा मीम मैंने सुना, वो कहती है एक औरत, बुरके वाली औरत ना एक मेम को कहती है तू जहन्नुम में जाएगी, तो वो आगे से कहती है तू ऑलरेडी जहन्नुम में है। ये तुम लोगों का हाल है, तुम ऑलरेडी जहन्नुम में, तुम लोग आगे ख्याली पुलाव तुम लोग पकाते रहो, खुशियां मनाते रहो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।